نوجوان نسل کی خاصی بڑی تعداد اکتاہٹ و مایوسی کا شکار ہے۔ انہیں زندگی کے حقیقی اور ٹھوس مسائل سے قطعاً کوئی دلچسپی نہیں، کیونکہ ان سے نمٹنے کے لیے نہ تو وہ مناسب تربیت و ہنر سے آراستہ ہیں اور نہ ان کے سامنے کوئی واضح نصب العین ہے۔ انہیں ترقی کرنے اور آگے بڑھنے کے مواقع میسر نہیں ہیں۔ یہ صورتحال انہیں آخر کار منشیات کی طرف راغب کرتی ہے۔ ایروین ایک سست رفتار موت ہے جو آہستہ آہستہ بہت دبے قدموں اپنے طلبگار کی طرف بڑھتی ہے اور آخر کار اسے ہمیشہ کی نیند سلا دیتی ہے۔ میں ابھی یہ سب کچھ سوچ رہا تھا کہ اس دوران سلور کلر کی ایک قیمتی اور خوبصورت کار بلے بدماش سے چند گز کے فاصلے پر آ کر رکی۔ کار میں ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے کریم کلر کی ساڑی پہن رکھی تھی جس پر ہلکے نیلے رنگ کا کشیدہ کاری کا بارڈر تھا۔ بلاؤز بھی کریم کلر ہی کا تھا۔ عورت کی عمر 30 اور 35 کے درمیان رہی ہوگی۔ اگرچہ وہ خاصی حسین تھی مگر چہرے پر مردنی سی چھائی ہوئی تھی۔ وہ دونوں ہاتھ سٹیئرنگ پر ٹکائے چند لمحے ادھر ادھر دیکھتی رہی، پھر دوسری طرف حلیم فروخت کرنے والے کی ملازم لڑکی کو اشارہ کر کے پاس بلایا اور اس سے کچھ پوچھا تو لڑکا دور کھڑے ہوئے بلے بدماش کی طرف اشارہ کر کے واپس چلا گیا۔ وہ عورت اب گہری نظروں سے بلے کی طرف دیکھنے لگی جو بے نیازی کے انداز میں کھڑا سگریٹ کی کش لگا رہا تھا۔ عورت نے اسے اشارہ کیا تو وہ نپے تلے قدم اٹھاتا ہوا کار کی طرف چلنے لگا۔ میں نے اپنا آئس کریم کا گلاس نرگس کے ہاتھ میں تھما دیا اور ابھی آیا کہہ کر کار کا دروازہ کھول کر نیچے اتر گیا۔ میں چلتے چلتے گرے کلر کی کار کی دوسری طرف رک گیا اور جھک کر اس طرف اپنی ایک آنکھ کو ملنے لگا جیسی آنکھ میں کچھ پڑ گیا ہو۔ اس دوران میری تمام تر توجہ بلے بدماش اور کار میں بیٹھی ہوئی عورت کی طرف مرکوز تھی۔ بلہ ڈرائیونگ سائیڈ والی کھڑکی پر جھکا ہوا تھا۔ وہ دونوں سرگوشیوں میں باتیں کر رہے تھے۔ میں بلے کے منہ سے نکلا ہوا صرف ایک جملہ سن سکا۔ آدھے گھنٹے بعد سڑک کی دوسری طرف ان عمارتوں کے پیچھے پارک کے شمالی گیٹ کے سامنے میرے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ میں سیدھا ہو کر بدستور آنکھ ملتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ ابھی میں چند ہی گز آگے نکلا ہوں گا کہ وہ کار وہاں سے روانہ ہو گئی۔ بلہ بدماش بھی ٹہلنے والے انداز میں چلتا ہوا آگے نکل گیا اور میں دوبارہ اپنی کار میں آ گیا۔ کہاں گئے تھے؟ نرگس نے مجھے گھورا۔ بس یوں ہی تھوڑی سی ہوا خوری کرنے گیا تھا، میں نے اس سے اپنا آئس کریم کا گلاس لیتے ہوئے جواب دیا۔ نرگس ایک بار پھر مجھے گھور کر رہ گئی اور یہ غنیمت تھا کہ اس وقت اس نے کوئی جرات نہیں کی تھی۔ میں نے لڑکے کو بلا کر خالی گلاس واپس کی اور آئس کریم کا بل بھی ادا کیا۔ ٹیڈی اپنی سیٹ پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ گاڑی سٹارٹ ہو کر نیپا چورنگی کی طرف دوڑنے لگی۔ رفتار زیادہ نہیں تھی۔ چورنگی کے قریب پہنچنے سے پہلے میں بول پڑا، یہاں سے گاڑی واپس موڑ لو ٹیڈی۔ ٹیڈی نے کوئی سوال کیے بغیر چوراہے پر گاڑی کو واپس گھما دیا۔ اب ہم سڑک کی دوسری طرف تھے اور پھر اس جگہ کے عین سامنے جہاں ہم نے آئس کریم کھائی تھی۔ میں نے کار رکوا لی۔ یہاں چند دکانیں تھیں۔ کیا ہوا؟ نرگس نے گھورتی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ گھر سے نکلتے ہوئے تم نے کچھ چیزیں خریدنے کو کہا تھا، میں نے جواب دیا۔ وہاں سامنے اتنی دیر کھڑے رہے لیکن نہ تمہیں یاد رہا اور نہ مجھے۔ تم ان دکانوں کو دیکھ لو اور میں نے بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے اشارہ کیا اور دروازہ کھول کر نیچے اتر گیا۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ ٹیڈی مشتبہ نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں دکانوں کی طرف ایک گلی میں گھوم کر پچھلی طرف نکل گیا اور پھر وہ پارک کی تلاش کرنے میں مجھے زیادہ دشواری پیش نہیں آئی۔ پارک زیادہ بڑا نہیں تھا، مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے اجڑا سا لگ رہا تھا۔ یہاں روشنی کا بھی انتظام نہیں تھا اور اس کے چاروں طرف تقریباً 20 فٹ چوڑی سڑکیں تھیں اور اس کے ساتھ ساتھ بنگلے تھے۔ میں پارک کے شمالی گیٹ کے قریب پہنچ گیا۔ پارک میں اندھیرا تھا اور کسی شخص کا نام و نشان دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں گیٹ میں داخل ہو کر گارڈینیا کی جھاڑیوں کے پیچھے بیٹھ گیا۔ وہاں سے مین گیٹ اور سامنے والی سڑک پر بخوبی نگاہ رکھی جا سکتی تھی۔ بلے بدماش اور اس عورت کی باتیں سن کر میں محض تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر آیا تھا۔ میرے ذہن میں اس وقت طرح طرح کے خیالات ابھر رہے تھے۔ اگر اس عورت کو صرف ہیروین لینی ہوتی تو وہیں پر معاملہ طے ہو سکتا تھا، لیکن بلے بدماش نے اسے آدھے گھنٹے بعد یہاں بلایا تھا، جس کا مطلب تھا کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ میں عام طور پر دوسروں کے پھڈے میں ٹانگ اڑانے کا عادی نہیں تھا، لیکن میرا تجسس مجھے بار بار یہاں لایا تھا۔ میں نے نرگس اور ٹیڈی کو بھی اصل بات نہیں بتائی تھی اور میں اب اپنی اس حماقت پر سوچ رہا تھا کہ اگر کوئی گڑبڑ ہو گئی تو میری مدد کو بھی کوئی نہیں آئے گا۔ مجھے جھاڑیوں کے پیچھے دبکے ہوئے چند ہی منٹ گزرے تھے کہ گرے رنگ کی ایک کار آہستہ آہستہ چلتی ہوئی سڑک پر تقریباً 20 گز آگے بجلی کے کھمبے کے قریب رک گئی۔ میں نے گہری نظروں سے کار کی طرف دیکھا۔ اسٹیئرنگ کے سامنے وہی عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ کچھ دیر پہلے آئس کریم کی دکان کے قریب بلے بدماش سے ملی تھی۔ اس کے جسم پر لباس بھی وہی تھا
وہ بار بار گردن گھما کر اطراف میں دیکھ رہی تھی۔ 10 منٹ بعد بلا بدماش بھی کسی طرف سے نکل کر کار کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے کار کی کھڑکی پر جھک کر کوئی سرگوشی کی اور ایک طرف کو چل پڑا۔ وہ عورت بھی کار سے اتر کر اس کے پیچھے چلنے لگی۔ میں نے بھی اپنی جگہ چھوڑ دی اور ان کا تعاقب کرنے لگا۔ بلا سڑک پار کر کے دوسری گلی میں پہنچ گیا تھا۔ عورت بھی اس کے پیچھے چل پڑی۔ میں گلی کے موڑ پر رک گیا اور دیوار کی آڑ سے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ بلا بدماش ایک مکان میں داخل ہو گیا، جبکہ وہ عورت مکان کے سامنے پہنچ کر رک گئی۔ شاید وہ اگلا قدم اٹھانے میں جھجک رہی تھی، لیکن پھر وہ بھی اندر داخل ہو گئی اور دروازہ بند ہو گیا۔ میں آڑ سے نکل کر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ مکان کے سامنے پہنچ کر دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا، لیکن دروازہ اندر سے لاک ہو چکا تھا۔ میں نے متجسس نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا۔ ان مکانوں کی سچویشن دیکھ کر مجھے یہ اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ اس مکان کا صحن دوسری طرف ہوگا۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اوپر سے گھوم کر پچھلی گلی میں آ گیا اور مطلوبہ مکان کے سامنے رک کر صورتحال کا جائزہ لینے لگا۔ گلی میں تاریکی تھی۔ میں نے محتاط نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا اور کمپاؤنڈ وال پر چڑھ کر آہستگی سے اندر کود گیا۔ آنگن زیادہ بڑا نہیں تھا۔ مکان کے صرف ایک کمرے میں روشنی ہو رہی تھی، جبکہ باقی کمرے تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ میں دبے قدموں چلتا ہوا اس کمرے کی کھڑکی کے سامنے پہنچ کر رک گیا جہاں روشنی ہو رہی تھی۔ کھڑکی کھلی ہوئی تھی، لیکن سامنے بھاری پردہ پڑا ہوا تھا۔ میں نے ذرا سا پردہ سرکا کر اندر جھانکا۔ وہ عورت اور بلا بدماش کمرے میں موجود تھے۔ عورت اپنی ہینڈ بیگ کو دونوں ہاتھوں میں پکڑے کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ویرانی اور چہرے پر پیلاہٹ تھی۔ مجھے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ وہ ہیروئن کی عادی تھی اور نشے کی طلب ہی اسے یہاں لے آئی تھی۔ بلا بدماش اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر مکاری اور آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ وہ اس وقت واقعی جنگلی بلا ہی لگ رہا تھا۔ پہلے تم پڑیا کہاں سے لیتی تھی؟ بلے نے عورت سے پوچھا۔ تارک روڈ پر جھیل پارک کے قریب ایک آدمی سے مل جایا کرتی تھی، لیکن وہ 2 دن پہلے پکڑا گیا۔ میرے پاس 2 دن کی خوراک موجود تھی، لیکن آج صبح ہی تلاش میں ہوں۔ کسی نے تمہارے بارے میں بتایا تھا تو تلاش کرتی ہوئی یہاں آ گئی، عورت نے جواب دیا۔ اس کی آواز کپ کپ آ رہی تھی۔ شادی شدہ ہو؟ بلے نے ایک اور سوال کیا۔ بیوہ ہوں، عورت نے جواب دیا۔ 6 سال پہلے شادی ہوئی تھی، لیکن چند ہی مہینوں بعد شوہر کا انتقال ہو گیا۔ گزارا کیسے ہوتا ہے؟ میرا مطلب ہے خرچ وغیرہ کیسے چلتا ہے؟ کوئی دھندا وغیرہ کرتی ہو؟ اس مرتبہ بلے کے لہجے میں چبھن تھی۔ میں کوئی دھندا وغیرہ نہیں کرتی، شریف عورت ہوں۔ فیروز آباد میں میرے شوہر کی 2 کوٹھیاں ہیں جو اس کی موت کے بعد مجھے وراثت میں ملی ہیں۔ سوسائٹی میں بھی ایک مکان ہے جہاں میں خود رہتی ہوں۔ فیروز آباد والی دونوں کوٹھیاں کرائے پر دے رکھی ہیں۔ صدر میں میرا ایک جنرل سٹور بھی ہے جسے میرا ملازم چلاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے موٹی اسامی ہو۔ بلے کے ہونٹوں پر مکروس مسکراہٹ آ گئی۔ کیا مطلب؟ عورت نے اسے گھورا۔ مطلب یہ کہ خاصی مالدار عورت ہو اور حسین بھی۔ ویسے ہی عمر تمہارے بیوہ ہونے کی تو نہیں ہے؟ ایک بات بتاؤ۔ بلا چند لمحے اس کے سراپا کو گھورتا رہا، پھر بولا۔ ہیروئن کی عادت تمہیں کیسے لگی؟ کسی عیاش آدمی کے ہتھے چڑھ گئی تھی کیا؟ زیادہ بکواس مت کرو، عورت کے لہجے میں ناگواری تھی۔ یہ لعنت مجھے اپنی ایک دوست سے تحفے میں ملی تھی۔ کم وقت پیچھا چھوڑنے کا نام ہی نہیں لیتی، اور یہ لعنت ہی مجھے یہاں تک لے آئی ہے۔ بات یہ ہے بی بی، بلا بدماش اس کے سراپے کو گھورتے ہوئے بولا، آج کل بڑی سختی ہو رہی ہے۔ اوپر کے دباؤ کی وجہ سے پولیس نے ہم جیسے لوگوں کے خلاف اپنی سرگرمیاں تیز کر دی ہیں۔ ہم جیسے چھوٹے لوگ جن بڑے ایجنٹوں سے مال خریدتے ہیں وہ پکڑے جانے کے خوف سے روپوش ہو گئے ہیں، اور ہمیں بھی مال نہیں مل رہا۔ تو پھر تم نے مجھے یہاں کیوں بلایا تھا؟ عورت تیز لہجے میں بولی۔ اس کے چہرے پر مایوسی پھیل گئی۔ یہی سب کچھ بتانے کے لیے بلا معنی خیز انداز میں مسکرایا۔ میں سڑک پر کھڑے ہو کر تو تمہیں تفصیل نہیں بتا سکتا۔ میں جانتی ہوں تمہارے پاس ہیروئن موجود ہے، مگر تم اس کی زیادہ قیمت وصول کرنا چاہتے ہو۔ عورت نے کہتے ہوئے بیگ کھولا اور کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے نوٹوں کا ایک بنڈل نکال کر اس کی طرف اچھال دیا۔ یہ 5000 روپے ہیں۔ مجھے صرف ایک خوراک چاہیے، صرف ایک خوراک۔ میری قوت برداشت اب جواب دیتی جا رہی ہے۔ میں نے کہا نا کہ میرے پاس 1 گرام بھی نہیں ہے۔ بلے نے کہا، تم جیسے لوگ بہت گھٹیا اور کمینے ہوتے ہو۔ تم دوسروں کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا جانتے ہو، اور جلدی سے مجھے ایک پڑیا دے دو۔ میں ایک خوراک کے لیے تمہیں جو قیمت دے رہی ہوں تم اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ عورت نے یہ کہتے ہوئے کلائی سے سونے کی 4 چوڑیاں اتار کر اس کی طرف پھینک دیں۔ بلے نے چوڑیوں کو ہوا میں اچھک لینا چاہا، لیکن ہاتھ میں صرف ایک ہی چوڑی آ سکی۔ باقی 3 چوڑیاں فرش پر گر کر لڑکتی ہوئی صوفے کے نیچے چلی گئیں۔ تم تو بلا وجہ ضد کر رہی ہو۔ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔
بلّا بدماش اب بھی اپنے مال کی قیمت بڑھانے کے چکر میں تھا۔ اس کی نظریں بار بار عورت کے سراپے کو گھور رہی تھیں۔ عورت کی ساڑی کا پلو نیچے گر گیا، جس سے اس کا پیٹ برہنہ ہو گیا۔ ایک خوراک، صرف ایک خوراک، کتے کے بچے۔ عورت چیخی۔ بلے کے ہونٹوں کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ لو، میں تمہارے سامنے ہوں، جتنی قیمت چاہو وصول کر لو، لیکن خدا کے لیے مجھے صرف ایک خوراک دے دو۔ عورت کے لہجے میں بے بسی تھی۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سردی کی ایک لہر سی دوڑ گئی۔ میں سر تپا کانپ گیا، لیکن اس مرتبہ سنسنی اور کپکپاہٹ کسی اور نوعیت کی تھی۔ یہ سوچ کر ہی میرا دماغ معاف ہوا تھا کہ ایک عورت ہیروئن کی صرف ایک خوراک کے لیے اپنی عزت لٹانے کو تیار تھی۔ میری قوت برداشت جواب دے گئی۔ میں نے ایک بار پھر کمرے میں جھانکا۔ عورت آنکھیں بند کیے کھڑی تھی۔ اس کا بدن کانپ رہا تھا اور بلّا بدماش آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر بڑی کریم مسکراہٹ تھی۔ میں کھڑکی سے ہٹ کر دروازے کے سامنے آ گیا اور دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر آہستگی سے اسے گھمایا۔ دروازہ اندر سے لاک نہیں تھا۔ میں زوردار دھکے سے دروازہ کھولتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ بلّا بدماش اس وقت عورت کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ اس طرح آگے بڑھا رکھے تھے جیسے عورت کو اپنی گرفت میں لینا چاہتا ہو۔ یہ گندے ہاتھ اس کے جسم سے دور ہی رکھنا بلے۔ میں چیختا ہوا بلے پر حملہ آور ہوا۔ بلّا ایک دم پیچھے مڑا، لیکن اس دوران میں اس سے ٹکرا گیا تھا۔ بلّا میری ٹکر سے لڑکھڑا کر سامنے والے صوفے پر گر گیا۔ وہ 6 فٹ سے نکلتا ہوا ہٹا کٹا آدمی تھا۔ اس میں طاقت بھی مجھ سے زیادہ ہی رہی ہوگی، لیکن میں نتائج کی پرواہ کیے بغیر اس پر حملہ آور ہو گیا۔ میں نے بلے کو سنبھلنے کا موقع دیے بغیر اس پر چھلانگ لگا دی۔ بلّا مار کھا گیا تھا۔ میں نے اس پر لاتوں اور گھونسوں کی بارش کر دی۔ دیو قامت بلّا زیادہ دیر تک مار نہ کھا سکا۔ اس نے سنبھل کر مجھے گرفت میں لے لیا اور رگیدتا ہوا دیوار تک لے گیا اور میرا گریبان پکڑ کر سر کو زور زور سے دیوار سے ٹکرانے لگا۔ ہر ٹکر پر میرا دماغ ہل جاتا، لیکن میرے منہ سے آواز تک نہیں نکلی تھی۔ میں نے ایک مرتبہ موقع پا کر اس عورت کی طرف دیکھا جو اپنا ایک ہاتھ منہ پر رکھے شاید چیخ کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر وہ زمین پر پڑے ہوئے کپڑے اٹھا کر بدحواسی میں پہننے لگی۔ خوف و دہشت سے اس کا پورا جسم تھر تھرا رہا تھا۔ میں کچھ دیر تک تو بلے کے ہاتھوں پٹتا رہا، پھر ایک ٹانگ سمیٹ کر بلے کی رانوں کے درمیان زوردار ٹھوکر ماری۔ بلّا بلبلا اٹھا۔ میں نے زوردار جھٹکے سے اپنے آپ کو اس کی گرفت سے چھڑا لیا۔ بلے نے دونوں ہاتھ رانوں کے بیچ میں رکھے ہوئے تھے۔ اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار نمایاں تھے۔ بلّا آگے کو جھکا تو میں نے اس کے منہ پر ٹھوکر مار دی۔ بلّا پیچھے الٹ گیا۔ میں اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر اس پر ٹھوکروں اور گھونسوں کی بارش کرتا رہا، لیکن آخرکار بلے کا ایک داؤ چل گیا۔ وہ کچھ دیر تک میری پٹائی کرتا رہا، پھر مجھے فرش پر گرا کر میرے سینے پر سوار ہو گیا اور دونوں ہاتھ میرے گلے پر جما دیے۔ بلے کے انگوٹھے میرے نرخرے پر تھے۔ جیسے جیسے دباؤ بڑھ رہا تھا، میری سانس رک رہی تھی، میری آنکھیں حلقوں سے ابلنے لگی۔ میں نے بلے کی طرف دیکھا۔ بلے کے چہرے پر درندگی کے آثار تھے۔ اس کی حالت اس درندے کی سی تھی جس کے منہ سے اس کا شکار چھین لیا گیا ہو۔ کتے کے بچے حرام زادے۔ بلے کے حلق سے خونخوار درندے کسی کو راہٹ نکلی۔ میں کسی کو اپنے منہ کا اگلا ہوا کھانے کی تو اجازت دے سکتا ہوں، لیکن میرا شکار آج تک کوئی مائی کا لال مجھ سے نہیں چھین سکا۔ تمہیں تو میں زندہ ہی نہیں چھوڑوں گا۔ گلے پر بلے کے ہاتھ کا دباؤ بڑھتا جا رہا تھا اور مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میری زندگی کے آخری لمحات آن پہنچے ہوں۔ میں اپنی ٹانگیں اوپر کی طرف سمیٹنے لگا اور آخرکار اپنی کوشش میں کامیاب ہو گیا۔ میں نے دونوں پیر بلے کی گردن پر لپیٹ دیے۔ اس نے گردن کو جھٹکا دے کر گرفت چھڑانے کی کوشش کی، مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ میں نے اس کی گردن پر نیک لاک لگائے رکھا اور جسم کی پوری طاقت استعمال کر کے دائیں طرف لوٹ لگا دی۔ بلّا میرے اوپر سے لڑک گیا اور مجھے اس کی گرفت سے نجات مل گئی۔ میں چلنے میں اپنی گردن سہلاتا رہا اور پھر بلے پر تابڑتوڑ حملے شروع کر دیے، لیکن مجھ سے غلطی ہوئی اور میں ایک بار پھر بلے کی زد میں آ گیا۔ بلے بدماش نے میرے اوپر گھونسوں اور ٹھوکروں کی بارش کر دی۔ میری ناک اور ہونٹوں سے خون بہہ نکلا تھا۔ میری کن پٹی پر لگنے والا آخری گھونسا بڑا زبردست تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے نیلی پیلی چنگاریاں سے مچلنے لگیں اور ذہن پر تاریکی چھانے لگی۔ نیڑے، یہ آواز سن کر میرے دماغ میں دھماکہ سا ہوا۔ میں سر کو زور زور سے جھٹکے دینے لگا۔ تاریکی چھٹنے لگی اور جب میرے حواس بحال ہوئے تو میں ٹیڈی کو بلے بدماش سے بھیڑے ہوئے پایا۔ میں نے کمرے میں ادھر ادھر دیکھا، وہ عورت موجود نہیں تھی۔ ہماری لڑائی کے دوران موقع پا کر بھاگ نکلی تھی۔ میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور بلے پر چھلانگ لگا دی، جو ٹیڈی کے سر کی ٹکر کھا کر لڑکھڑاتا ہوا مجھ پر آ رہا تھا۔
بلا بدماش ہم دونوں کے درمیان فٹ بال بن گیا اور پھر اپنی کن پٹی پر ٹیڈی کے سر کی زوردار ٹکر برداشت نہ کر سکا۔ وہ چیخ کر اس طرح گرا کہ پھر حرکت نہیں کر سکا۔ وہ عورت کہاں گئی؟ تم نے دیکھا تھا اسے؟ میں نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے ٹیڈی سے پوچھا۔ ہوا ہوگا، اب تم بھی بھاگوڑے؟ ٹیڈی مجھے اشارہ کرتا ہوا ساتھ والے دروازے کی طرف بھاگا۔ میں نے بھی اس کے پیچھے دوڑ لگا دی۔ ہم اس دروازے سے باہر نکلے تھے جہاں سے میں نے بلے بدماش اور اس عورت کو مکان میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ ہم دوڑتے ہوئے گلی سے باہر نکلے۔ سڑک پر گرے کلر کی وہ کار بھی نہیں تھی۔ ہم سڑک پار کر کے پارک کے اندر سے ہوتے ہوئے دوسری طرف آ گئے اور پھر ہم دوڑنے کی بجائے آرام سے چلنے لگے۔ ہمارے لیے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ میری ناک اور ہونٹوں سے خون بہنا رک گیا تھا، لیکن تکلیف اب بھی اپنی جگہ موجود تھی۔ میں بار بار بائیں ہاتھ کی پشت اور آستین سے ناک اور ہونٹ پونچھ رہا تھا۔ ہم گلی سے نکل کر دکانوں کی طرف آ گئے۔ روشنی میں آتے ہی میں نے اپنی قمیض پر خون کے چھینٹے دیکھ لیے تھے۔ آستین بھی خون آلود تھی اور ہاتھ کی پشت بھی۔ ویسے بھی میری حالت ایسی نہیں تھی کہ لوگوں کا سامنا کر سکتا، اور یہاں دکانوں کے سامنے اب بھی خاصی چہل پہل تھی۔ میں اس طرح رخ پھر کر چلنے لگا کہ کم سے کم لوگوں کی نظر مجھ پر پڑ سکے۔ نرگس کار سے ٹیک لگائے کھڑی پریشان نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، اور پھر ہمیں دیکھ کر وہ تیزی سے آگے بڑھنے لگی۔ ارے یہ کیا ہوا؟ وہ مجھے دیکھتے ہی بدحواس ہو گئی۔ کہاں گئے تھے تم؟ کیا ہوا؟ یہ کوئی خاص بات نہیں ہے، معمولی سا جھگڑا ہو گیا تھا، تفصیل بعد میں بتاؤں گا۔ چلو کار میں بیٹھو، میں نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے کہا۔ ہم پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئے اور ٹیڈی نے اسٹیئرنگ سنبھال لیا، اور پھر ہم زیادہ دیر وہاں نہیں رکے۔ ٹیڈی نے کار ایک جھٹکے سے آگے بڑھا دی۔ دیکھو واجہ، ہم تم کو ایک بات بالکل صاف بولتا ہے۔ گلشن چرنگی سے آگے نکلنے کے بعد ٹیڈی نے اپنے سامنے لگے ہوئے آئینے میں میرے عکس کو دیکھتے ہوئے کہا، اپنا متھا ٹھنڈا رکھو، دوسروں کے پھڈے میں ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں، چھوٹے چھوٹے بدماشوں سے منہ ماری کر کے اپنی طاقت کو ضائع مت کرو۔ لیکن وہ حرامی اس عورت کی عزت پر ہاتھ ڈال رہا تھا۔ میں نے کہا، تو تمہیں کیا تکلیف پہنچی تھی واجہ؟ ٹیڈی بولا، ایسا کھیل تماشا تو کراچی شہر میں روز ہوتا ہے، اور پھر وہ عورت بھی بہت حرامی تھا۔ نشہ کرنے والی عورت اپنا عزت کو کدھر رکھ سکتا ہے؟ عزت دار ہوتا تو نشہ شروع ہی کیوں کرتا؟ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، تم جب آئس کریم والا دکان کے سامنے سے اتر کر بلے بدماش کی طرف گیا تھا تو ہم کو اس وقت شک پڑ گیا تھا، اور پھر تم نے ادھر گاڑی روکنے کو بولا تو ہم کو یقین ہو گیا کہ کوئی گڑبڑ ہونے والا ہے۔ ہم تمہارا پیچھا کیا مگر ہم کو دیر ہو گیا۔ اس عورت کا کار تو ادھر کھڑا تھا مگر وہ دکھائی نہیں پڑا۔ ہم نے پارک میں بھی دیکھا کہ شاید وہ دونوں طرف اندھیرے میں جھاڑیوں کے پیچھے وہ بات کرتے کرتے رک گیا۔ شاید اسے نرگس کی موجودگی کا خیال آ گیا تھا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا، پھر ہم نے اس عورت کو گلی میں بھاگتے ہوئے دیکھا۔ اس کا جسم پر پورا کپڑا بھی نہیں تھا۔ ہم اس کو پکڑ لیا، وہ بہت ڈرا ہوا تھا۔ ہمارا پوچھنے پر اس نے مکان کی طرف اشارہ کر دیا اور کار میں بیٹھ گیا، اور 1 منٹ کا اندر اندر کار سمیت وہاں سے ہوا ہو گیا۔ گلی میں اس مکان کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں اندر گھس گیا، اور اگر ہم کو دیر ہو جاتا تو آج واقعی تمہارا باجا بج جاتا۔ ہاں، باجا تو واقعی بج جاتا، پر باجا بجانے والوں کے بھی دانت ٹوٹ جاتے، میں نے جواب دیا۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔